اجالا خوشی و انبساط میں ڈوبی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ جگمگاتے چمکتے چہرے اور تیز سانس کے ساتھ وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ خیریت؟ وہ حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ موجیں ہو گئی ہیں، وہ ہنسا۔ اپنے قابو کی تعبیر پانے کا رستہ مل گیا ہے مجھے۔ ہوا کیا ہے بتاؤ بھی، وہ الجھی۔ اجالا میں آج بے حد خوش ہوں۔ مجھے جدہ کی ایک فرم میں نوکری مل گئی ہے۔ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ زوفی شاہ کی آنکھوں کی چمک یک بارگی ماند پڑ گئی۔ چہرہ مرجھا گیا، ہونٹ بھینچ گئے۔ جدہ؟ تم چلے جاؤ گے؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ حیران ہوا۔ اپنی زندگی سنور جائے گی، ذرا تصور تو کرو۔ مجھے نہیں کرنا کوئی تصور۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سنو تو، وہ پکار کر رہ گیا۔ وہ آنسو پیتی پلکوں میں چھپاتی باورچی خانے میں چلی آئی۔ کوئی کام نہ سوجا تو تسلے میں آٹا نکال کر گوندنے لگی۔ باہر سے ایون میں اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اماں اور مہجبین کو جاب کا تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ آٹا گوندتے ہوئے وہ مسلسل آنسو پہنچ رہی تھی۔ یہ تصور اس کے لیے سہانے روح تھا کہ وہ 2 سال کے لیے اس سے جدا ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھ نہ پائے گی، اس سے مل نہیں سکے گی، اس کی آواز نہ سن سکے گی۔ کتنا جان لیوا تصور تھا۔ وہ سسکی بھر کر رہ گئی۔ اور وہ کتنا خوش لگ رہا تھا۔ دولت پانے کی خوشی اس کے بچھڑنے کی تکلیف پر غالب تھی۔ محبت کے دعووں کی کلی کس طرح کھل گئی تھی۔ 2 دن اس سے نہ ملنے پر وہ اپنی کیفیات تمام تر جذبات سمیت بیان کرتا تھا، اور اب 2 سال کے لیے بچھڑ جانے کی خبر سناتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ تھی۔ جھوٹے دعوے کرنے والے بے ایمان لوگ، اس نے ناک سکیڑی۔ زوفی، سنا تم نے؟ مہجبین ہوش ہوش اندر داخل ہوئی۔ زندگی بن جائے گی تم لوگوں کی۔ آپا، اس نے احتجاج کیا، زندگی کی خوشیاں کیا صرف آسائشات سے مشروط ہوتی ہیں؟ دولت کے دھاگوں سے بندھی ہوتی ہیں؟ ارے تم رو رہی ہو؟ وہ حیران رہ گئی۔ بے وقوف لڑکی، وہ اپنا مستقبل بنانے جا رہا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مستقبل یہاں نہیں بن سکتا؟ اپنے ملک میں کیا کمی ہے؟ وہ تنکی۔ ارے ڈیئر کزن، جس ملک میں ڈاکٹر اور انجینئر جوتے چٹھاتے پھر رہے ہوں، وہاں معمولی MS کو کون پوچھے گا؟ وہ وہیں چلایا اور پیڑھی سرکا کر عین اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ یہ تو صرف میری لاک ہے جو کمپیوٹر کورس کی بیس پر اتنی اچھی جاب کی ایک نعمت کے طور پر بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے، اور تم میرے ارادوں کو پیروں میں اپنے آنسو کی زنجیر ڈال رہی ہو۔ میں تو سوچ کر آیا تھا کہ تم انکریج کرو گی، حوصلہ بڑھاؤ گی میرا۔ یہ جو میرے اندر کہیں ایک لرزش سی ہے، اسے دور کر کے مجھے الفاظ سے قوت بخشو گی، میرے عزائم کو مستحکم کر دو گی۔ اور تم رونے بیٹھ گئی۔ مت جھاڑو تقریر، وہ بگڑ کر بولی۔ اپنے زور بیان سے تم میری تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتے جو تم مجھے یہ خبر سنا کر دے رہے ہو۔ کس لیے جا رہا ہوں میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ بولو، جواب دو۔ میرے معاشی وسائل مستحکم ہونے سے کسی کو آرام وابستہ ہے؟ کس کا مستقبل نتی ہے میرے آئندہ سے؟ مجھے کبھی بھی اس سے زیادہ کی خواہش نہیں رہی جتنا تمہارے پاس ہے، وہ نظر چرا کر بولی۔ لیکن مجھے احساس ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے شایان شان نہیں۔ میں تمہیں بہت ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں اجالا۔ دنیا کی ہر مسرت تمہارے آنچل میں ڈالنا میرا خواب ہے۔ حاضر، اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں خوش رہوں تو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہاری قربت ہی میرا اصل مسرت ہے۔ تمہارا ساتھ میری سانسوں کی ضمانت ہے۔ میں مر نہ جاؤں حاضر، پاگل لڑکی۔ وہ اسے حیرانی سے تکنے لگا۔ اتنا چاہتی ہو مجھے؟ پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ اب بتا رہی ہوں۔ اس نے چہرہ گھٹنوں پر رکھ لیا۔ سوچ لو جالا، ہو سکتا ہے ہمیں ملنے والا پہلا اور آخری چانس ہو، پھر ہماری ساری زندگی یوں ہی غربت سے جنگ لڑتے گزارنی پڑے گی۔ تم میرے ساتھ ہو تو میں ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں، اور جس طرح سے میں اب بھی رہتی ہوں اسی طرح ساری زندگی گزار دینے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا تم مجھے 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے نہیں دے سکو گے؟ تمہاری قسم، اس سے زیادہ کہ مجھے خواہش نہیں۔ ہاں البتہ جو کچھ خدا نے تقدیر میں لکھ دیا ہو وہ ہر حال میں مل کر رہے گا۔ عجیب لڑکی ہو، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ یہ تو پاگل ہے حاضر، مہجبین چڑھ کر بولی۔ میرا مشورہ مانو تو ضرور جاؤ، بھلا یہاں کیا رکھا ہے؟ نہیں آپا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اگر میرے یہاں رہنے میں اس کی خوشیاں پوشیدہ ہیں تو پھر سب کچھ یہی ہے، اور کہیں کچھ نہیں۔ یہ نہیں چاہے گی تو میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ ہاں، ساری زندگی مجھے بیچ دینے پر مصر ہو۔ میں اس کے چہرے پر مسرتیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لبوں پر مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں،
اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی ٹپکے یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں نہیں چاہوں گا۔ تم سوچ لینا اجالا۔ بڑی آہستگی سے مڑ کر وہ چلا گیا۔ محجبین بت بنی سے دیکھتی رہی، پھر زوفی شاہ کی جانب مڑی۔ تم نے سنا زوفی کتنا چاہتا ہے وہ تمہیں، پاگل ہے تمہارے پیچھے۔ خیر پاگل تو تم دونوں ہی ہو۔ اور یہ تمہیں اجالا کیوں کہہ رہا تھا؟ زوفی شاہ زور سے ہنس دی۔ پاگل ہے نا بقول آپ کے، اس لیے، ورنہ میری تو اپنی زندگی کے اجالے سے اسی وجہ سے ہیں۔ کیاری میں پودوں کو پانی دینے کے بعد اس نے پائپ سے نکلتے پانی کی دھار کا رخ دیوار کی جانب کر دیا۔ برسات نہ ہونے کی وجہ سے مٹی سارا دن اڑتی اور ہر شے گرد سے چھپ جاتی تھی۔ محجبین اور اماں پڑوس میں ہونے والے میلاد میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھیں اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ پڑھائی کا موڈ نہیں بن سکا تو وہ پائپ لگا کر صحن دھونے بیٹھ گئی۔ ہولے ہولے گنگناتے وہ ہر شے پر پانی کی دھار ڈال رہی تھی۔ محجبین بولتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زوفی شاہ جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، کنگا اٹھا کر بالوں میں پھیرا، آنکھوں میں کاجل ڈالا اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ آذر اس کی بجھی ہوئی آنکھوں اور ستے ہوئے چہرے کا سبب پوچھنے بیٹھ جائے۔ یہ اس کی اپنی آگ تھی، وہ کسی بھی دوسرے شخص کو اس میں جھلستا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دروازے تک کسی دھیان میں چلتی ہوئی آئی تھی کہ آذر سے سامنا ہوگا، لیکن اندر آتے ٹوکرے اٹھائے دو افراد کو دیکھ کر وہ بت بن کر کھڑی محجبین کے پیچھے دوسرا بت بن گئی۔ دونوں نے چند لمحوں میں ہی چھوٹے سے صحن میں مٹھائی، پھلوں اور پھولوں کے ٹوکروں کا ڈھیر لگا دیا۔ ایک بڑے سے سنہری منقش تھال میں نہ جانے کیا تھا، اس پر مخملی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ جبین، زوفی بیٹا کون تھا؟ اماں بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہیں آ گئی اور تیسرا بت بن گئی۔ یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ پھر وہ فوراً حواسوں میں بھی آ گئی۔ کون ہو بھائی تم لوگ اور یہ کیا لائے ہو؟ کس نے بھیجا ہے یہ سب کچھ؟ کس کا سامان ہے؟ بے ترپے انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ ہمارے شاہ صاحب نے یہ سامان روشنی صاحبہ کے لیے بھجوایا ہے، منگنی کی خوشی میں، ایک ملازم نے مؤدب کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دیا۔ روشنی؟ اماں متعجب ہوئیں۔ کوئی روشنی؟ یہاں تو کوئی روشنی نہیں رہتی، اور میرا تو خیال ہے اس پوری گلی میں اس نام کی کوئی خاتون نہیں۔ بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، غلط پتے پر آ گئے ہو۔ شاہ صاحب کل یوں خود یہیں آئے تھے، میں ان کا ڈرائیور ہوں، میں نے یہاں پہنچایا تھا کل انہیں، اس نے جواب دیا۔ آخر یہ شاہ صاحب ہیں کون؟ اماں پریشان ہو گئی۔ سید عالم شاہ، سید فرمان شاہ کے بیٹے۔ محجبین، زوفی، اماں ان دونوں کی جانب مڑی۔ تم جانتی ہو کیا اس نام کے شخص کو؟ محجبین کا سر بے اختیار نفی میں ہلا، جبکہ وہ چور بنی سر جھکائے اپنے پیروں کو گھورے جا رہی تھی۔ اماں کے سامنے اس کا جھکا ہوا سر ان کے سوالات کا جواب اثبات میں جواب بن گیا۔ زوفی شاہ کون ہے یہ شاہ؟ ان کے لہجے میں وسوسے تھے، عجیب سی سختی تھی، تعجب تھا۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں۔ برسوں کی محنت سے تعمیر کیا گیا اعتبار کا بت دھڑام سے منہ کے بل گرنے کو تھا۔ وہ بے قصور تھی، لیکن اس عجیب سے موقع پر جیسے خود بخود قصوروار لگنے لگی تھی۔ زوفی شاہ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ اماں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اماں مجھے نہیں معلوم، میرا یقین کریں، اس نے اشکوں بھری نگاہیں ان پر جما کر التجا کی۔ یہ ان کا کارڈ ہے۔ ملازم نے ان دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمات کے دوران ایک کارڈ محجبین کو تھمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا روشنی بی بی کو دے دینا۔ دونوں کھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ارے سنو بھائی، اماں ہڑبڑا کر ان کی جانب مڑی۔ ارے بھائی یہ لیتے جاؤ، یہ ہمارا سامان نہیں۔ زوفی شاہ بیٹا یہ کیا گتھی ہے؟ اسے روتا دیکھ کر اس بار وہ کچھ نرم لہجے میں مخاطب ہوئی۔ مجھے کچھ بتاؤ ورنہ گھبراہٹ سے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تمہارے ابا آتے ہوں گے، میں کیا جواب دوں گی انہیں؟ اماں میں اسے نہیں جانتی، اس نے آنسو پوچھ کر روندی ہوئی آواز میں بتایا۔ 2 دن اس نے میرا پیچھا کیا، کل آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں آ کر کہہ گیا کہ میں خود کو اس کی منگیتر سمجھوں۔ ہائے اللہ! اماں نے دل تھام لیا اور وہیں بیٹھ گئیں۔ اماں اماں دونوں بکھلا کر ان کی جانب بڑھیں۔ ان کا چہرہ یکلخت بے حد زرد ہو گیا تھا۔ پاپا آپ اماں کو اندر لے کر چلیں، میں گلوکوز بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جھٹ پٹ باورچی خانے کی سمت دوڑ پڑی۔ اماں کو گلوکوز پلا کر ہوا میں لٹا کر دونوں ان کے ہاتھ تھام کر ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ زوفی کیسا شخص ہے یہ؟ انہوں نے نحیف آواز میں پوچھا۔ کیا بہت بااثر ہے؟ امیر ہے؟ ہاں ہوگا تو ضرور، وہ تو اندازہ ہی ہو رہا ہے۔ ارے بیٹا ایسے لوگ تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، پیچھا لے لیں تو چھوڑتے نہیں، کالے سانپ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو نے کہاں سے یہ مصیبت پیچھے لگا لی زوفی؟ اماں میں کیا کرتی؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اماں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ ارے مجھے پہلے ہی کچھ بتا دیتی، تیرا یونیورسٹی جانا تو بند کروا دیتی میں، نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اماں ابا آتے ہی ہوں گے، محجبین فکر مندی سے بولی۔ اس سامان کا کیا کریں؟
بیٹا ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، وہ تو مزید نڈال ہوں گے۔ یوں کرو پہلے وہ سارا سامان اندر اب کمرے میں رکھوا لو، چارپائیوں کے نیچے کر دو۔ جاؤ بیٹا جلدی کرو، تمہارے باپ پہلے ہی بے حد کمزور دل کے مالک ہیں، ویسے ہی تم دونوں کی فکر میں گلتا ہے۔ اماں نے بولنا شروع کیا تو بولتی ہی چلی گئیں۔ زوفی شاہ اور مہجبین باغم باغ صحن میں آئیں اور سامان اندر لے جانے لگیں۔ پہلے دونوں نے مل کر مٹھائی کے ٹوکرے اندر رکھے، پھر باہر آئیں تو مہجبین رک گئی۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے تھال پر پڑا کپڑا ہٹا دیا۔ دونوں کی نگاہیں حیران ہو گئیں۔ لشکارے مارتا آتشی گلابی سوٹ نظروں کے سامنے موجود تھا، نہایت بیش قیمت کام سے مزین سوٹ میں سے جیسے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ نظر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ سوٹ کے ساتھ دھرے 2 ڈبے تھے۔ مہجبین نے ہی آگے بڑھ کر محملی ڈبہ کھولا اور بے اختیار ہائے کر کے رہ گئی۔ سونے کا خوبصورت اور قیمتی ملتانی سیٹ تھا۔ دوسرے ڈبے میں لشکارے مارتے کڑے تھے، جن کی مالیت کا اندازہ کرنا ہی ان دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ زوفی، مہجبین کی تھر تھراتی آواز برآمد ہوئی۔ یہ کون پاگل شخص ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ زوفی شاہ کے پاس اس سوال کا جواب تو تھا، لیکن وہ دینے کے قابل نہ تھی۔ پترائی ہوئی نظروں سے وہ محض کسی غیر مرکزی نقطے کو گھور رہی تھی۔ چلو زوفی جلدی کرو، ابا نہ آ جائیں۔ مہجبین جیسے نیند سے جاگی، دونوں پھر جلدی جلدی کام نپٹانے لگیں۔ ابا کی آمد سے قبل ہی دونوں نے صحن صاف کر دیا۔ سارے ٹوکرے انہوں نے کمرے کی چارپائیوں کے نیچے چھپا دیے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تاکہ پھولوں اور پھلوں کی خوشبو بھید نہ کھول دے۔ ابا کے آ جانے کے بعد بھی تینوں ماں بیٹیوں نے جذبات پر قابو رکھا۔ مبادئ ان کے چہروں سے کسی پریشانی کا احساس نہ ہو۔ زوفی، باورچی خانے میں روٹی بیلتی ہوئی مہجبین نے دھیرے سے پکارا، اب کرنا کیا ہے؟ وہ بھی تمہارے اپنے ہیں، اور پھر ہم بھلا کہیں بھی کس سے، اور ہے کون ہمارا؟ اللہ ہے نا ہمارا، وہی بہتر ہے۔ پھر بھی زوفی، وسیلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ابا کو ہم بتائیں نہیں، آذر اور عاصم کو بے خبر رکھیں؟ پھر بھلا ہم عورتیں کیا کر پائیں گی؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اور پھر مزید کچھ گڑبڑ ہو گئی تو اس کے بعد ان کا پتہ چلتا تو قیامت مچا دیں گے۔ قیامت تو اب برپا ہونی ہی ہے آپا، اس نے افسردگی سے سر جھٹکا۔ لیکن میں چاہوں گی کہ جہاں تک ہو سکے اس قیامت کو دور رکھوں۔ آذر اور عاصم بھائی کا اس معاملے میں پڑنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور پھر کیا کر لیں گے، بگاڑ کیا لیں گے اس شخص کا؟ پھر اب ہوگا کیا؟ وہ فکر مندی سے بولی، خدا بہتر کرے گا۔ وہ ملازم آپ کو کارڈ دے رہا ہے نا؟ ہاں ہاں میرے پاس ہے، کیوں؟ مجھے دے دیجیے گا۔ وہ سوچ میں گم تھی۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ تم کیا کرو گی؟ اس کی چیزیں واپس بھجوا دوں گی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل کر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ انگلیوں کے درمیان کپ کپاتے لرزتے کارڈ پر اس نے ایک نگاہ ڈالی اور سامنے کھڑی بلند پرشکوہ عمارت کو دیکھا۔ کارڈ پر سید عالم شاہ کے نام کے نیچے اس عمارت کا پتہ درج تھا۔ چادر کو سر پر درست کرتی وہ آگے بڑھی۔ گھر سے نکلی تھی تو دل میں نفرت اور غصے کا ایک سمندر سا موجود تھا، جس میں سارا راستہ وہ ڈوبتی اور ابھرتی رہی۔ اس لیے اس خوف کا احساس نہ کر پائی جو اس سمندر کی تہوں میں کہیں تھا، مگر تھا ضرور۔ تبھی تو یہاں پہنچ کر اچانک ہی اس کے طرح عود آیا تھا کہ اس کا پورا وجود اس خوف کے سائے تلے دب رہا تھا۔ دل اس بری طرح دھڑکنے لگا تھا کہ اس نے کئی بار سوچا واپس لوٹ جائے، لیکن دماغ کہتا تھا کہ فیصلہ بھی ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ آج اگر وہ واپس لوٹ گئی تو عالم شاہ کے بڑھتے قدم کبھی نہیں رکیں گے۔ لبوں پر زبان پھیر کر وہ آگے بڑھی اور کال بیل کا بٹن پش کیا۔ چند لمحے مکمل سناٹا چھایا رہا۔ آس پاس بھی دور دور تک قہقہ عالم تھا۔ دور دور بنے تمام مکان اسی طرح خاموش کھڑے تھے جیسے ان میں کوئی زی روح نہ بستا ہو۔ جی بی بی، کیا کام ہے؟ اس آواز پر وہ بے طرح چونکی۔ چونکہ گیٹ نہیں کھلا تھا اس لیے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ گیٹ کے دائیں جانب دیوار میں بنی چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی اور اس میں ایک حادثہ خوفناک شخص جھانک رہا تھا۔ بڑی بوڑھی مونچھوں سے اس کے چہرے کا تاثر مزید بھیانک ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھیں بڑی بے رحمی سے اس پر مرکوز تھیں۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ مجھے سید عالم شاہ سے ملنا ہے۔ یہ ان کا کارڈ۔ اس نے کارڈ اس کی جانب بڑھایا جو اس نے نظر انداز کر دیا۔ آپ کا نام؟ میرا نام؟ ان سے کہنا، وہ لج کر رہ گئی۔ ان سے کہنا وہ آئی ہیں جنہیں آپ روشنی کہتے ہیں۔ کھڑکی کا تہتا کھٹ سے واپس گرا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا۔ آئیے بی بی جی۔ ایک باورچی ملازم بڑے عزت و احترام کے ساتھ مخاطب ہوا تھا۔ سہمی ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ جیسے مولیہ دور کے کسی محل میں آ گئی تھی۔ گیٹ کے دائیں بائیں دور تک پھیلے سرسبز لان تھے جو خوبصورت حوضوں، مرمری مجسموں اور حسین پھولوں سے مزین تھے۔ شفاف پانی میں تیرتی سفید بطخیں دور سے سفید پتھر کی بنی ہوئی لگتی تھیں۔ گیٹ سے لے کر مرکزی عمارت تک سرخ بجری کی روش بچھائی گئی تھی۔
روش کے اختتام پر لمبی چوڑی ماربل سے بنی ہر طرف سیڑھیاں تھیں۔ ملازم کی ہمراہی میں وہ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی سیڑھیاں پار کرنے لگی۔ آگے ٹنٹڈ گلاسز سے بنا محرابی دروازہ تھا۔ اب اندر چلی جائیں، شاہ صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ ملازم نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ زوفی شاہ ایک بار پھر سیڑھیوں کے کنارے پر استادہ سنگ مرمر کے ستونوں سے لپٹی سرسبز بیلوں کو اور نیچے پھیلے لان کو کے منظر کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بند ہو گیا۔ اندر بڑے ہال میں اے سی کی ہنکی اور نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ زوفی شاہ نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور آنکھیں بار بار جھپک کر تحت نظر دیکھا۔ کارپیٹ ہال کے سامنے عین وسط میں اوپر جاتی سیڑھیاں تھیں۔ میرون کارپیٹ سے ڈھکی سیڑھیوں پر سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ سب سے اوپر سیڑھی پر کھڑے سید عالم شاہ پر جا کر رکی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، ٹانگیں قدرے پھیلائے وہ بڑی شان سے کھڑا تھا۔ لبوں پر بڑی مدھم خوبصورت مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہلکی سی چمک دیتے گرے رنگ کے کپڑوں میں اس کا قد نیچے سے بہت نمایاں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے زوفی شاہ کو ایسے لگا جیسے وہ کوئی مجسمہ ہو، پتھر کا بے جان مجسمہ جو کبھی سانس نہیں لے گا، کبھی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن پھر پتھر کے مجسمے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے ہاتھ کمر سے ہٹا لیے اور ریلنگ پکڑ کر آہستگی سے نیچے آنے لگا۔ یوں تو ہمارے ہاں منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے لڑکی کا یوں سسرال آنا کافی معیوب جانا جاتا ہے، لیکن یقین کرو تمہارا آنا مجھے بالکل برا نہیں لگا، بلکہ میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں دیکھوں یا اپنے گھر کو؟ وہ اس کے قریب آ کر دھیرے سے ہنسا۔ زوفی شاہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ مجھ سے ڈرا مت کرو روشنی، اس نے مہمور آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کم از کم تمہارے وجود کے لیے میں بالکل بے ضرر ہوں۔ میں کچھ کہنے آئی ہوں آپ سے، اس نے تمام تر ہمتیں مجتمع کیں۔ اچھا، وہ ہنسا۔ ضرور کہو، سامان پسند نہیں آیا کیا؟ دراصل وہ سب کچھ مکرم کے سپرد تھا، نہ جانے اس نے کیا بھیجا ہو۔ آخر آپ سمجھتے ہی کیا ہیں خود کو؟ وہ تمام تر خوف بالائے طاق رکھ کر پھٹ پڑی۔ کس نے حق دیا آپ کو یوں دوسروں کی زندگیوں سے مذاق کرنے کا، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے کا؟ آپ نے وہ سامان میرے گھر کیوں بھیجا؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ کیا مل گیا آپ کو یوں اپنی دولت کی نمائش کر کے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں زبردستی ایک انگوٹھی پہنا دینے سے آپ میرا وجود اپنے نام لکھوا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں تھوکتی ہوں آپ کی دولت پر۔ ہاتھ میں تھامی انگوٹھی اس نے عالم شاہ کے سامنے دھری شیشے کی میز پر پھینکی۔ میری منگنی ہو چکی ہے۔ میں کسی اور کی امانت ہوں عالم شاہ۔ آپ میری قیمت لگانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ اس طرح بیٹھا ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے آگے کوئی ایسا تماشا ہو رہا ہو جسے نہ تو وہ پسند کر رہا تھا اور نہ ہی ناپسند، بس دیکھ رہا ہو۔ آپ کا باقی سامان بھی جلد ہی پہنچتا ہوگا، اور برائے مہربانی آپ میرا پیچھا مت کیجیے گا۔ میں ایک شریف عزت دار لڑکی ہوں۔ اس طرح کھیلنے کو آپ کو کئی چیزیں یقیناً دستیاب ہو سکتی ہیں۔ وہ واپس جانے کو مڑی۔ سنو، عقب میں وہ کھڑا ہو گیا۔ صرف اپنی کہو گی، سنو گی نہیں؟ کہیے۔ وہ مڑی نہیں، اسی طرح اس کی جانب پشت کیے بولی۔ مضبوط قدم رکھتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ غور سے دیکھو مجھے، سر سے پاؤں تک، پھر اس گھر کو دیکھو، ایک ایک چیز پر غور کرو، اور پھر بتاؤ مجھے کہ کمی کہاں ہے؟ تمہارے انکار اور اس رویے کی وجہ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ میں وہ وجہ تو مٹا سکتا ہوں روشنی، لیکن تمہارے حصول کی خواہش نہیں، اور اب یہ خواہش بھی کہاں رہی ہے، جنون بن گئی ہے۔ میں نے کب آپ کی ذات میں نقص نکالا ہے، یا آپ کی زر و دولت کو اپنی طمع کے ترازو میں تول کر کام پایا ہے؟ ایسا تو کوئی بھی بات نہیں۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ میں آپ کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں خود کہہ رہی ہوں، دل کی گہرائیوں سے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لہجے میں صفاقی دار آئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر کسی دوسرے کے جیون میں اجالے بکھیرنے کی تمنا ہے تو اسے دل سے نکال پھینکو۔ آپ خود کیوں میری تمنا اپنے دل سے نہیں نکال دیتے؟ وہ ایک بار پھر چیخ کر الجھ گئی۔ سید عالم شاہ صاحب، دل مندر ہوتا ہے، سرائے نہیں۔ اس مندر پر کوئی ایک شخص جلوہ گر ہوتا ہے صرف ایک دفعہ، اور پھر اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تم مجھے اس لفاظی سے قائل نہیں کر سکتی۔ اس نے پیر زور سے مارا اور پلٹ کر چند قدم دور چلا گیا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ عالم شاہ نے کیا مقام دیا ہے تمہیں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو مٹ چکا ہوتا اس کا وجود۔ یوں میرے سامنے زبان کھینچ لیتا میں اس کی، اور تم… وہ پلٹ کر دوبارہ اس تک آیا۔ تم ٹھکرا رہی ہو اس نعمت کو؟
کبھی غور کیا ہے اپنے 2 کمروں کے اس بوسیدہ مکان پر جسے مکان کہنا اور اس میں رہنا تمہاری توہین ہے؟ میں تمہیں یہاں لانا چاہتا ہوں، یہاں، اس محل میں، اور تم انکار کر رہی ہو۔ مجھے آپ سے اور آپ کی اس محل سے کوئی دلچسپی نہیں، اپنی تحقیر پر وہ سن ہو کر سرد لہجے میں بولی تھی۔ میرے لیے 2 تو کیا 1 کمرے کا مکان بھی کافی ہے، اگر میں اس میں اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ زندگی گزاروں تو۔ بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، میں صرف ایک بار فیصلہ کرتا ہوں، بار بار نہیں۔ زندگی میں بہت پہلے تصور میں ایک تصویر بنائی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی وہ تصویر پائی تو اس کو اپناؤں گا، ورنہ ساری عمر اسی طرح گزار دوں گا، اکیلے، تنہا۔ اب وہ تصویر میں نے پا لی ہے تو اسے وہاں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا، ورنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے۔ اس کے لہجے کی طے میں سرد مہری تھی، دھمکی تھی۔ میں صرف اپنے منگیتر سے شادی کروں گی، صرف اس کے دل اور گھر میں سجوں گی، سمجھے آپ؟ اس نے ایک ایک لفظ رک رک کر ادا کیا اور آگے بڑھی۔ سنو روشنی بی بی، اگر کچھ غیر متوقع ہو تو پلٹ کر یہیں آ جانا، تمہارے تمام راستے اب یہیں تک آئیں گے۔ پیچھے سے وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ اس کے بڑھتے قدم ایک بار پھر تھام گئے۔ اور ہاں، اب میں تمہارے در پر نہیں آؤں گا، تم سے کچھ کہوں گا بھی نہیں، جتنا کہنا سننا تھا وہ سب کہہ سن لیا، لفظوں کو ضائع کرنا مجھے پسند نہیں، اب اقرار کرنے آؤ گی تم۔ اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں سے لے کے روش اور روش سے گیٹ تک کا طویل فاصلہ اس نے محض ایک سانس میں طے کیا۔ گیٹ پر متعین چوکیدار کو شاید اندر سے آرڈر آیا تھا، اس نے لپک کر گیٹ کھول دیا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس سوزوکی والے کو وہ گھر کا پتہ لکھوا کر آئی تھی، وہ سامان سمیت حیران و پریشان کھڑا تھا۔ بی بی جی، شکر ہے آپ نکلیں، تو کب سے کھڑا ہوں یہاں، اس نے دہائی دی۔ ہاں بھائی، معاف کرنا، اس نے چادر سے پسینہ صاف کیا اور مڑ کر کھڑکی بجائی۔ جی، رائفل برادر نے فوراً سر نکالا۔ یہ تمہارے صاحب کا سامان آیا ہے، اندر رکھوا لو۔ جی بہتر، میں پوچھتا ہوں شاہ صاحب سے۔ کھڑکی بند ہوئی۔ سنو بھائی، وہ سوزوکی والے کی طرف مڑی، یہ لوگ سامان لینے سے انکار کر دیں تو تم لے جانا بلا ہو جائے گا تمہارا۔ کھٹ کھٹ کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ سوزوکی والا حیرت سے اسے دیکھتا رہا، ایسا آرڈر اسے زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ مہجبین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ زوفی تو اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟ آپا، ہر شخص ایک خاص حد تک بزدل ہوتا ہے، اس کے بعد بہادری کی حد خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ صرف بزدلی اور بہادری کی بھی بات نہیں، بلکہ ہر 2 متضاد جذبے اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی گہری سوچ سے واپس آ کر بولی تھی۔ اگر وہ پکڑ کر قید کر لیتے تجھے، اتنا سا خوف بھی نہ آیا دل میں کہ تیرے پیچھے ہمارا کیا حال ہو جاتا؟ کم از کم مجھے ہی بتا کر جاتی۔ مہجبین نے جھرجھری لی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ شیر کی کچھار میں آنکھیں بند کر کے چلے جانا بہادری نہیں، حماقت ہوتی ہے، سمجھی تم؟ مجھے تو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ جی چاہتے ہیں اماں کو بتا دوں۔ پلیز آپی، اس نے ملتجانہ انداز میں کہا۔ اور پھر یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا میں نہ صحیح کوئی اور جاتا، کسی اور کے جانے سے کیا شیر کی کچھار بدل جاتی، بلکہ ہو سکتا ہے الٹا نقصان ہو جاتا۔ اماں سے سامان کی بابت کیا کہو گی؟ وہی جو سچ ہے کہوں گی، سوزوکی میں رکھ کر سوزوکی والے کو پتہ بتا دیا تھا، چھوڑ آیا وہ خود۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، اس نے سر ہلایا۔ ویسے کیا کہا اس نے؟ خود کو رستم زمان سمجھتا ہے، بڑا غرور ہے اپنی وجاہت کا، دولت کا، طاقت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ کہنے لگا غور سے دیکھو مجھے اور میرے گھر کو، اور پھر بتاؤ تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے؟ پھر کیا؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں آپ اور آپ کے گھر میں رتی برابر دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ شان، یہ نمائش کسی اور کو دکھائیں جو دیکھنا پسند بھی کرے۔ اچھا، مہجبین ڈر گئی۔ غصہ نہیں آیا اسے؟ ہاں آیا تو تھا، وہ سوچ کر بولی، لیکن کچھ کہا نہیں اس نے، بس اتنا بولا کہ اب میں تمہارے در پر کوئی درخواست نہیں لے کر آؤں گا۔ شکر ہے خدا کا، مہجبین نے گہرا سانس لیا۔ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیا اس نے، ورنہ اماں تو کہہ رہی تھی کہ ایسے لوگ کالے ناگ کی طرح ہوتے ہیں، پیچھا لے لیں تو چھوڑتے نہیں۔ بس اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے بولی۔ اسے تو پکا یقین ہے کہ میں اس کی وجاہت اور دولت سے متاثر ہو کر ایک دن ضرور اس کی جانب پلٹوں گی، بس اسی یقین میں عمر گزار دی جائے گی اس کی۔ دونوں بہنیں مسکرا دیں۔ بڑے دن بعد وہ آیا تھا، بلیک جینز کے ساتھ اسکائی بلو شرٹ پہنے، بڑا تر و تازہ اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ زوفی شاہ صحن میں گزرتے گزرتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو کزن، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ زوفی شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کو دیکھ کر دل اطمینان اور سکون کے جذبات سے لبالب بھر جایا کرتا تھا۔ نظر لگاؤ گی؟
اماں کی موجودگی کے باوجود معصومیت سے پوچھنے لگا۔ وہ جھینپ کر آگے بڑھ گئی۔ چائے چاہیے؟ پیچھے سے وہ زور سے بولا تھا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ اسے 100% یقین تھا کہ ابھی چند لمحوں میں ہی وہ دروازے پر موجود ہوگا، اور اس کا یقین درست نکلا۔ کیا بات ہے، بڑی خاموش خاموش ہو؟ حسب معمول دونوں ہاتھ دروازوں کی دونوں جانب جمائے وہ کھڑا تھا۔ اتنے دن بعد آئے ہو؟ وہ شکوے کرنے کی عادی تھی تو نہ تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے فکرہ پھسل گیا۔ شاید اس لیے کہ پچھلے کافی دنوں سے وہ بڑی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ ایسے میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت کر بیٹھتا ہے۔ اوہو، اسے شدید حیرت ہوئی۔ یہ آپ فرما رہی ہیں؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، دل کے بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ میں تو خود اسی لیے نہیں آ رہا تھا کہ ملکہ عالیہ کو روز روز آنا ناگوار گزرتا ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ یہاں کوئی دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہے۔ اف، اس نے لب دانتوں میں دبا لیا۔ سٹارٹ لے لیا آپ کی خوش فہمیوں نے؟ ارے یہ خوش فہمیاں تو مزید مستحکم ہو گئی ہیں محترمہ، اور استحکام میں آپ کی ذرا نوازیوں کا پورا پورا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس دن بلا کیا کہہ رہی تم؟ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھنے لگا۔ کیا؟ یہی کہ میری غربت ہی تمہاری اصل مسرت ہے، اور یہ کہ میرے دور جانے سے آذر۔ اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اور منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ اب منہ کیوں چھپاتی ہو؟ اپنے ہی الفاظ سے شرماتے تو میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا ہے۔ تم جاتے ہو یہاں سے، یا اماں کو بتاؤں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دمکایا۔ جاتا ہوں بھائی، اس نے سہمنے کی اداکاری کی۔ میری چائے تو دے دو۔ چائے بن چکی تھی۔ اس نے کپ اس کو تھما دیا۔ جا رہے ہیں ہم، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ جائیے، وہ مسکرائی۔ اب کبھی نہیں آئیں گے ہاں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ آذر، اس کا دل دہر کر رہ گیا۔ پہلے ہی نہ جانے کیوں اس کا دل کہیں اندر ہی اندر ڈوبا ہوا تھا۔ آذر کے ذرا سے مذاق پر چند لمحوں کو رک سا گیا۔ خدا نہ کرے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ کام سے فارغ ہو کر وہ نکلی تو دیکھا محجبین سے محو گفتگو زوفشاں کا دل ان دونوں کی یوں سنجیدگی سے باتیں کرتے دیکھ کر سہم گیا تھا۔ کہیں آپا نے اسے عالم شاہ کے بارے میں تو کچھ نہیں بتا دیا؟ پریشانی سے سوچنے لگی۔ یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں چہرے پر؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو، وہ چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ محجمین باجی پٹیاں پڑھا رہی ہیں مجھے، وہ شرارت سے بولی۔ کیسی پٹیاں؟ کہتی ہیں اس بے وقوف کے آنسوں پر مت جاؤ، اور قسمت سے ملنے والا اتنا اچھا موقع گنوانے کی بجائے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤ، اور واضح رہے وہ بے وقوف لڑکی تم ہو۔ پھر؟ وہ بے نیازی سے پوچھنے لگی۔ پھر اس نے سر داہ بری۔ پھر کیا؟ ظاہر ہے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ لڑکی کتنی ہی بے وقوف سہی، اس کی مسکراہٹیں مجھے عزیز ہیں۔ نہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ۔ اس کے سر داہ بھرنے پر وہ غصے سے بولی۔ اچھا، واقعی روگی تو نہیں؟ رونا یا مسکرانا تو میرا اپنا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ وہ تنک گئی۔ ارے، وہ ہنس دیا۔ یہ یکا یک لڑنے جھگڑنے پر کیوں اتر آئی ہو؟ خیریت تو ہے؟ وہ چپ چاپ بیٹھی پاؤں کے ناخن دیکھتی رہی۔ عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ اس سے مل کر خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اس پر بگڑنے کا، لڑنے کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا تھا۔ آذر، یہ عالم شاہ کون ہے؟ محجبین نے اچانک پوچھ لیا۔ زوفشاں نے گھبرا کر اسے دیکھا، نظروں ہی نظروں میں سرزنش کی، لیکن وہ بے نیاز ہو گئی۔ عالم شاہ کون؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ سید عالم شاہ؟ میں بھی جانتی تو نہیں، بس نام سنا ہے، پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا۔ سید عالم شاہ؟ وہ سوچنے لگا۔ نام تو جانا پہچانا سا ہے، غالباً یہ سید فرمان شاہ کے بیٹے کا نام ہے۔ وہ کون صاحب ہیں؟ ہیں نہیں تھے، بڑی قداور شخصیت تھی جناب کی، سیاست وغیرہ میں ملوث رہے، اس لیے مشہور بھی ہوئے کافی۔ اب تو انہیں وفات پائے بھی تقریباً 2-3 سال گزر گئے ہیں۔ ان کا بیٹا مشہور ہو رہا ہے بڑے حلقوں میں، غالباً شاہ ہی اس کا نام ہے۔ آپ نے کہاں سن لیا اس کے بارے میں؟ پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا، وہ اللہ تعلقی سے کندھے جھکا کر بولی۔ ویسے بڑا بااثر ہوگا ہے نا؟ ظاہر ہے، وہ ہنس دیا۔ ایسے لوگ بھی بااثر نہیں ہوں گے تو کیا ہم جیسے ہوں گے؟ اس کے بااثر ہونے کو تو آپ اس کے باپ کا نام ہی کافی ہے۔ یہ کیا فضول قسم کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ زوفشاں جو خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، جھنجھلا کر بول پڑی۔ کرنے کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ذرا سی بات پر بلی کی طرح جھپٹتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے اسے، محجبین نے اسے دیکھا تھا۔ تم فکر مت کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے تو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں اسے، وہ بدستور حیران تھا۔ میں نے تو یہ دورہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ کیا ہے آذر؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ تم تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہو ہر بات کے۔ تم لوگ بیٹھو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ محجبین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اجالا،
وہ اس کی جانب پورے حواسوں کے ساتھ متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ کتنا مشکل تھا اس سے جھوٹ بولنا۔ جنہیں دلوں میں بسا کر خاموش پرستش کی جائے، انہیں معمولی سا دھوکہ دینا بھی کتنا اذیت بخشتا ہے، اسے اندازہ ہوا۔ اجالا، اس کے لہجے میں دکھ دار آیا۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ مجھ سے؟ کون سا جھوٹ؟ اس نے حیرانی کی ایکٹنگ کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم پریشان ہو، بے حد پریشان۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک ٹک دیکھتا ہوا بولا، کوئی بات ہے جو تمہارے اعصاب پر اس بری طرح سے سوار ہے کہ تمہیں خود اپنی حرکات کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ اس بری طرح سے الجھا ہوا میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، اور وہ بات تم مجھ سے بھی چھپا رہی ہو؟ حیرت ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں آذر تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ اضطراری طور پر انگلیاں چٹھانے لگی۔ میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا میں چھپاتی تم سے؟ اور پھر بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم خود سے سوچو۔ معلوم نہیں، آہستگی سے بولا اور خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے زوفشاں کی بات کا اعتبار نہیں تھا، وہ محض اس کے نروس ہونے پر چپ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کئی دن بڑی خاموشی سے چپ چاپ گزر گئے۔ زندگی پر معمول پر آ گئی۔ مہجبین اور اماں بظاہر بڑی مطمئن ہو گئی تھیں، جیسے کچھ پیش نہ آیا ہو۔ وہ محض ایک معمولی سا ناگوار واقعہ تھا، اور وہ واقعہ چند ہی دنوں میں ذہنوں سے اتار پھینکنے میں وہ دونوں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اس کی حالت البتہ مختلف تھی۔ وہ چپ تھی، خاموش تھی، بظاہر مطمئن بھی تھی اور خود میں مگن لگتی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی الجھی ہوئی تھی، کتنی پریشان تھی، کتنی ناآسودہ تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ سید عالم شاہ کے گھر سے نکل کر اسے یوں لگا تھا جیسے زندگی کا وہ چھوٹا سا مگر اہم اور کافی ناخوشگوار باب وہ ہمیشہ کے لیے بند کر آئی تھی۔ اس نے خود کو تسلیاں بھی دی تھیں اور مطمئن بھی ہوئی تھی، مگر محض ایک قلیل عرصے کے لیے۔ اچانک ہی اس کا دل ایک نئے سرے سے بے چین ہوا تھا۔ ایک دبا دبا لاشعوری خوف یکدم شعوری سطح پر ابھر کر چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اس کے اندر طوفان برپا ہو گئے تھے، چھناکے سے ہوتے رہتے تھے، لیکن جیسے کچھ ٹوٹا ہو لیکن ہاتھوں سے پھسل گیا ہو، زمین سے ٹکرانے والا ہو، اور شعور میں پہلے سے اس کی گرنے کی، ٹوٹ کر بکھرنے کی صدا سن لی ہو۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ ہوا تو نہیں ہے، لیکن ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی کی آسودگی اور خوشیاں بکھرنے والی ہوں، فضا میں تحلیل ہونے لگی ہوں۔ وہ سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، لیکن خود پر قابو رکھتی تھی۔ اتنی پریشانیاں دوسروں میں تقسیم کرنے کے ہنر سے وہ قطعاً واقف نہ تھی، نہ ہی ہونا چاہتی تھی۔ سو مہجبین کی طرح وہ آسودہ بھی نظر آتی اور اماں کی طرح مطمئن اور بے نیاز بھی۔ اماں نے اسے یونیورسٹی جانے سے قطعاً منع کر دیا تھا۔ افسوس تو اسے بے حد ہوا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اس کے حق میں کتنا بہتر تھا۔ اپنی عزت اسے ہر شے سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اس دن وہ صبح ہی کپڑے اکٹھے کر کے دھونے بیٹھ گئی تھی۔ 2-3 دن کے بعد آسمان پر سے بادل غائب ہوئے تھے اور سورج چمک رہا تھا، سو اس نے انگریزی کے محاورے کے مطابق سورج چمکنے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کپڑے دھونا مناسب سمجھا تھا۔ جس وقت دروازے کی بیل بجی، مہجبین باورچی خانے میں روٹی پکا رہی تھی اور اماں ظہر کی نماز کی نیت باندھے ہوئے تھیں۔ زوفی شاہ نے ہاتھ بالٹی میں کنگالے اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے عاصم بھائی آپ! اس دروازے پر کھڑے عاصم کو دیکھ کر جا بجا طور پر حیرت ہوئی۔ وہ ان کے گھر بے حد کم آتے تھے، اور پھر یوں بے وقت۔ واپس چلا جاؤں؟ وہ مسکرائے، لیکن بڑے عجیب طرح سے۔ ارے نہیں اندر آئے نا۔ انہیں ساتھ لیے وہ اندر آ گئی۔ آپ بیٹھیں، میں آتی ہوں، اماں نماز پڑھ رہی ہیں، بس پڑھ چکی ہوں گی۔ وہ یہ غور کیے بغیر کہ وہ کتنے پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے تھے، فٹافٹ کچن میں چلی آئی۔ آپا ذرا بتاؤ تو کون آیا ہے؟ کون؟ آذر ہوگا، اس نے روٹی سیکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ غلط لیکن صحیح سے قریب۔ مہجبین یکا یک سمجھ گئی۔ وہ آئے ہیں؟ وہ شرمینے پن سے بولی۔ کیوں؟ وہ ہی آئے ہیں اور آنے کا مقصد فی الحال واضح نہیں۔ وہ ہنسی۔ آپ فٹافٹ کھانا تیار کریں، اور ہاں پہلے شربت بنا لیں، میں تب تک ان کے پاس بیٹھتی ہوں، اکیلے بیٹھے ہیں۔ وہ واپس کمرے میں چلی آئی۔ جی جناب، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ آپ سنائیں، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہی ہیں، انہوں نے ہتھیلیاں رگڑیں۔ زوفی آذر آیا تھا کیا؟ کل؟ پرسوں؟ نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ آج تو بدھ ہے نا، وہ ہفتے کے دن آیا تھا۔ خیریت؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہفتے کے دن آیا تھا، انہوں نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ کچھ کہہ رہا تھا کیا؟ کہیں جانے کے بارے میں؟ کہیں جانے کے بارے میں؟ وہ لچ کر رہ گئی۔ کہیں چلا گیا ہے کیا؟ کہاں گیا ہے؟ بتا کر نہیں گیا کیا؟ پے در پہ اس نے کئی سوالات کر ڈالے۔ کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ اندر آتی اماں اس کے انداز سے سمجھ گئی کہ مسئلہ گمبھیر ہے۔ السلام علیکم۔ عاصم کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہو بیٹا، کیا بات ہے؟ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ مانی جان آذر
کیا ہوا اظہر کو؟ اماں بے طرح گھبرا گئیں۔ وہ 2 دن سے گھر نہیں آیا ہے۔ زوفی شاہ کے اوپر ہزاروں سمندروں کا پانی پھر گیا۔ وہ جامد و ساکت بیٹھی رہ گئی۔ گھر نہیں آیا؟ اماں کو تعجب ہوا۔ لیکن کیوں؟ کہاں گیا ہے؟ یہی تو علم نہیں۔ گھر سے کسی دوست کے ہاں جانے کا کہہ کر نکلا تھا۔ رات کو نہیں لوٹا تو ہم لوگ سمجھے کہ دوست نے روک لیا ہوگا۔ عموماً وہ یوں ہی کرتا ہے، لیکن وہ دوسرا دن بھی گزر گیا اور پھر رات بھی۔ میں آج صبح سے اس کا پتہ کر رہا ہوں۔ ہر دوست سے پوچھ لیا، وہ کسی کے گھر نہیں تھا۔ ہر اس جگہ جہاں اس کے ملنے کی امید تھی میں ہو آیا ہوں۔ خدا جانے وہ کہاں رہ گیا۔ وہ اضطراب میں کھڑے ہوئے۔ خدا خیر کرے۔ اماں نے دل تھام لیا۔ اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے بچے کو۔ کہاں رہ گیا؟ زوفی بیٹی ذرا پانی لا دے مجھے۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت تھی، روبوٹ کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ زوفی کچن سے نکلتی مہجبین نے اس کا سفید چہرہ دیکھا اور رک گئی۔ خیریت تو ہے؟ جی، وہ زیر لب بولی۔ آذر؟ کیا ہوا آذر کو؟ خدا نہ کرے اسے کچھ ہو، وہ شدید کرب کے عالم میں بولی تھی۔ بس وہ 2 دن سے گھر نہیں لوٹا۔ 2 دن سے گھر نہیں لوٹا؟ کیوں؟ کسی سے لڑائی ہو گئی ہے کیا اس کی؟ نہیں تو۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر لب کاٹے۔ وہ کب لڑتا ہے کسی سے؟ پانی لے کر وہ لوٹی تو اماں کو صوفے پر نیم دراز پایا۔ ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ زوفی تم ممانی کا خیال رکھو، نمک ملا پانی دو۔ عاصم نے اسے ہدایت دی۔ میں چلتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں عاصم بھائی؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ میں؟ وہ تذبذب سے رک کر بولے۔ ہاسپٹل، شعبہ حادثات۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں سے نکل کر زمین سے ٹکرایا اور ایک چھناکے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن یہ آواز تو وہ بہت پہلے سن چکی تھی۔ دوپہر ڈل گئی۔ جلاتی سلگاتی ہزاروں وصفے دل میں جگاتی شام اتری تو اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ زوفی شاہ، مہجبین، بیٹے میری چادر لاؤ، وہ چارپائی سے اترتے ہوئے بولیں۔ زوفی شاہ برآمدے کی دیوار سے ٹیک لگائے ایک ٹک سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ اماں کی آواز پر اس نے حالی حالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور ایک سر داہ بار کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا اماں؟ مہجبین نے فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے میری طبیعت۔ میرا بچہ ساتھ خیریت سے گھر لوٹ آئے، شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ نہ جانے کہاں رہ گیا۔ ایسا کبھی کیا تو نہیں اس نے۔ ارے زوفی بیٹا، چادر لا دے میری۔ کہاں جا رہی ہیں اماں؟ اس نے لب کاٹے۔ کہاں جا رہی ہوں؟ انہیں تعجب ہوا۔ ارے تیری پھپھو کے ہاں، اور کہاں؟ دوپہر سے تو میرے ہاتھ پیروں میں دم نہیں رہا تھا جو اٹھتی بیٹھتی۔ اب ذرا دل ٹھہرا ہے تو جا کر خیر خبر تو لاؤں۔ تیری پھپھی کا نہ جانے کیا حل ہوگا۔ خدا کرے بچہ ساتھ خیریت کے لوٹ آئے۔ زوفی شاہ کا دل ایک بار پھر تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آذر کے متعلق یہ باتیں اس کا دم گھونٹ رہی تھیں، جان کھینچ رہی تھیں۔ میں بھی چلوں گی اماں، اس نے آنسو پیتے ہوئے رندی آواز میں کہا۔ اماں میں بھی، مہجبین نے بھی کہا۔ جب سے اس کی منگنی عاصم کے ساتھ ہوئی تھی وہ پھپھی اماں کے گھر نہیں جاتی تھی، عاصم سے بھی پردہ کیا کرتی تھی، لیکن فی الوقت معاملے کی نوعیت سراسر مختلف تھی۔ اماں نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور خاموش رہیں۔ دروازے پر تالا ڈال کر انہوں نے برابر والی خالہ کو ابا کے لیے میسج دیا کہ وہ بھی پھپھی اماں کے گھر پہنچ جائیں۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے زوفی شاہ کے اندر کتنے ہی موسم تبدیل ہوئے تھے۔ کبھی خیال آتا کہ وہ لوٹ آیا ہوگا اور صحن میں بیٹھا چائے کے ساتھ پھپھی کی اماں کی جھڑکیاں اور سچ سن رہا ہوگا اور ہنستا جاتا ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ کہ اس کے اندر پھول کھل جاتے، سکون اور اطمینان کی لہریں مجنن ہو جاتی۔ پھر اچانک ہی خیال کا دوسرا روپ بڑھتا اور اس کا دل سہم جاتا، آنکھیں بھر آتی۔ اگر وہ کہیں بھی نہ ملا تو پھر اس کے اندر ایک شور برپا ہو جاتا، طوفان مچ جاتا۔ سائیں سائیں کا شور ہر وقت ہر سوچ اور ہر آواز کو دبا دیتا۔ تمام راستہ وہ اسی کیفیت سے گزرتی رہی۔ اماں اور مہجبین دونوں خاموش تھیں۔ مہجبین کا چہرہ بھی غمازی کا رہا تھا کہ وہ بھی زوفی شاہ کی ہی کیفیت سے دوچار ہے، البتہ اماں کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، ان کے لب وقفے وقفے سے ہلتے تھے۔ پھوپھی اماں کے گھر کی بیل بجاتے ہوئے اس کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ دروازہ پھوپھا نے کھولا تھا۔ السلام علیکم، وہ اور مہجبین ایک ساتھ بولیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ان کے لب محض ہولے سے ہلے۔ کپکاتا ہاتھ انہوں نے باری باری دونوں کے سروں پر دھرا۔ ان کے چہرے سے ان سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب تک نہ لوٹا تھا۔ پھوپھی اماں، سب سے پہلے زوفی شاہ ان سے لپٹ گئی۔ کیوں نہیں لوٹا وہ اب تک؟ اس کی آواز میں لرزش اور نمی تھی۔ دعا کرو بیٹی، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دلاسا دیا۔ میرا بیٹا جہاں کہیں ہو، خیریت سے ہو۔ عاصم چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر تفکرات کا جال تنا تھا، لب بھنچے ہوئے تھے۔ عاصم بھائی، وہ ان سے مخاطب ہوئی، کچھ پتہ نہیں چلا؟ وہ بے بسی سے بولے۔ ہر جگہ چھان ماری میں نے۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ سب چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جس سے سب گزر رہے تھے۔ انتظار کا کرب تھا، امید کی کرنیں بھی تھیں، وسوسوں کے سائے بھی تھے۔
थोड़ी ही देर में अब्बा भी चले आए। इन्हें सिरे से किसी बात का इल्म न था। गुफ्तगू नए सिरे से शुरू हुई। वो मजीद करब से बचने के लिए ऊपर चली आई। इसका कमरा वैसा ही था, हमेशा की तरह साफ सुथरा और सादा। किताबें मेज़ पर जमी हुई थीं। कोने में बिछे पलंग की चादर बेशिकन थी। दीवार पर लगी खूंटी पर इसकी इस्त्रीशुदा कपड़े लटके हुए थे। हर शय को देखते हुए, बेहयाली में हर शय को उंगलियों से छूते हुए। ना जाने से क्या हुआ, वो फूट फूट कर रो दी। आज़र, आज़र, कहाँ चले गए हो तुम? किस आग में जों गए हो? क्यों इम्तहान लेने पर तुले हो? ये इम्तहान तो बेहद जानलेवा है। लौट आओ आज़र। इसके बिस्तर पर झुकी वो मुसलसल रोती ही चली गई। फिर अचानक इसने सर उठाया और तहय्युर से सामने की दीवार को घूरने लगी। लेकिन दरहकीकत वो कहीं और देख रही थी, किसी और जगह पर थी। और कुछ कुछ आवाज़ इसके कानों में शीशे की तरह पिघल रही थी। सुनो रोशनी बीबी, अगर कुछ गैर मुतवक्के हो तो यहीं लौट आना। तुम्हारे रास्ते अब यहीं आएंगे। वो तस्वीर मैंने पा ली है। इसे वहीं सजना होगा जहाँ मैं चाहूँगा, वरना सारे रंग बिखर जाएंगे। हाँ, दुरुस्त कहा था इसने। तस्वीर के रंग बिखर गए थे, नमकीन आंसू के साथ घुल घुल कर बह रहे थे। तस्वीर बेरंग हो रही थी, उजड़ रही थी। तो क्या क्या आलम शाह ने मेकानिकी अंदाज में खड़े होते हुए इसने जैसे खुद से सवाल किया। हाँ, हाँ, ऐसा ही हुआ है, इसके दिल ने गवाही दी। तब इस पर इदराक हुआ कि जिन लफ्ज़ों से वो मुतमिन होकर लौटी थी, वो दर हकीकत इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इत्मीनान लूटने के लिए अदा हुए थे। वो तो समझी थी कि इसके अल्फाज में रहाई का परवाना था। अब इसे एहसास हुआ कि वो ज़ुबान तो इसे उम्र कैद का पैगाम सुना रही थी। सैयद आलम शाह, तुम इस दर्जे भी गिर सकते हो? दीवार को मुसलसल घूरते हुए शदीद हैरानी के एहसास तले वो सिर्फ यही सोचती रही।